کسی بستی کے اندر گناہ گار رہتے تو اس بستی پر عذاب آیا تھا، فرشتوں نے کہا یا اللہ یہاں پر یہ لوگ بھی ہیں، تو کہا کہ ان کی چیخیں سناؤ، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی ہو، جسم کی مثل ہے، جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو نا، پورا جسم فلسطین میں جتنا ظلم ہوا، غزہ میں جتنا ظلم ہوا، یہاں پر یار کسی غیر مسلم کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ جس کا وطن ہے اس کو بے وطن کرنا، جن کے گھر ہے ان کو بے گھر کرنا، ہاں بچوں کو یتیم کرنا، یہ کون سا؟ علامہ صاحب، فلسطین کے جو ہے آج کل ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ بیچارے تکلیف میں بہت، ہمیں ان کا اندازہ تو خیر ہم نہیں لگا سکتے، لیکن جو تھوڑی بہت تکلیف ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ میرے خیال میں تکلیف ہم کو اس لیے ہو رہی ہے کہ اب ہم کو پتہ چلا ہے، جی ہاں، اور ان غریبوں پر ظلم کب سے ہو رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، اب تو انتہا ہو گئی، سمجھے؟ اور صرف کشمیر کا مسئلہ دیکھیں، شام کا مسئلہ دیکھیں، برما کا دیکھیں، فلسطین کا دیکھیں، غزہ کا دیکھیں، افغانستان کا دیکھیں، عراق کا دیکھیں، جہاں مسلمان پس رہے، جس کو پتہ جہاں کا چلتا ہے نا وہاں کا درد محسوس ہوتا ہے، اور جہاں کا پتہ نہیں چلتا نا وہاں کا درد محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، فلسطین میں جتنا ظلم ہوا، غزہ میں جتنا ظلم ہوا، یہاں پر یار کسی غیر مسلم کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی، بڑا ظلم ہو گیا، ہاں کسی غیر مسلم پر، ہاں اگر کوئی بھی تھوڑا وہ کرتا ہے نا پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، حقوق انسانی کے لیے جو ہے نا کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہاں کے لیے سب کے ضمیر مر گئے ہیں کہ بچے جو ہے نا کیسے بلک رہے ہیں، لوگ کیسے بے گھر ہو گئے، ہاں کتنے لوگ مر چکے مسلمانوں نے کیا قصور کیا ہے؟ جن مسلمانوں کی زمین ہے، جن مسلمانوں کا وہاں پر گھر ہے، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، ہاں اور ہماری توجہ جو ہٹائی جا رہی ہے، اس معاملے سے توجہ کو ہٹایا جا رہا ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے ہم توجہ کریں گے نا پریشر پڑے گا، سوشل میڈیا پر آیا تھا نا، جب ان کی طرف سب لوگوں نے توجہ کی تھی اور آواز اٹھائی تھی تو کتنا پریشر پڑ گیا تھا، اور ان لوگوں نے کیا کیا، ہماری جو توجہ ہے اس کو ہٹا دیا گیا، کہیں اور لگا دیا گیا ہماری توجہ کو، تاکہ جو اٹھی ہوئی آواز وہ بیٹھ جائے اور ان کو ظلم ستم کرنے میں آسانی ہو۔ یہ نہیں کہ جب آواز اٹھی تھی تب ظلم کر رہے تھے، اس وقت بھی ظلم کی انتہا تھی، اور آج آواز نہیں اٹھ رہی تو بھی ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو مسلمانوں کی غیرت ایمانی جو ہے نا وہ تب جاگے گی جب ان کے بچے بھوکے مریں گے، مسلمانوں کی غیرت ایمانی تب جاگے گی جب ان کی گھر جو ہے نا تباہ ہوں گے، جب مسلمان خود بے گھر ہوں گے نا ان کی غیرت ایمانی تب جاگے گی، تب ان کو ہوش آئے گا، ورنہ مسلمان کے درد کو کوئی محسوس نہیں کر رہا۔ حدیث پاک میں کیا کہ مسلمان ایک دیوار کی مثل ہے، ایک جسم کی مثل ہے، جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو نا پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، مسلمان کی مثال یہ دی گئی ہے، ہاں لیکن آج مسلمان جہاں پس رہا ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کہ ہماری باری آئے، جب ہمارے بھوکے بچے مریں، ہم بے گھر ہوں تو پھر ہماری غیرت جاگے گی۔ ابھی تو ہم کو کھانا مل رہا ہے، ابھی تو ہمارے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں، ہاں وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ خیر کرے، جب یہ سستی ہماری چلتی رہیں گی نا، یہ ان کا غریبوں کا جو خون ہے نا ہوتے نا، آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ہمیں سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ ایک جو شخص تھا وہ جو ایک مرغے کو الٹا کر کے جا رہا تھا، تو اس پر بھی بستی پر عذاب آیا تھا، اور کسی بستی کے اندر گناہ گار رہتے تو اس بستی پر عذاب آیا تھا، فرشتوں نے کہا یا اللہ یہاں پر یہ لوگ بھی ہیں، تو کہا کہ ان کی چیخیں سنا، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی تو یہ لوگ جو ہے نا چپ کیوں تھے، ان کو درد کیوں نہیں محسوس ہو رہا تھا؟ ہاں جب کسی جاندار کو، مرغا جاندار ہے، کسی جاندار کو تکلیف دی جا رہی تھی تو یہ سب اندھے گونگے کیوں بنے ہوئے تھے؟ تو جب ایک جانور کی تکلیف کا بھی اتنا ہے تو یہ تو مسلمان کے بچے ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، اللہ پاک نے جن کو اختیار دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کریں۔ ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہو دعا کرو، دعا کرو، دعا کرنی چاہیے، منع نہیں کرتے ہم،
لیکن اگر صرف دعا یہاں گھر بیٹھے سے ہوتا نا تو بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام نکلتے نہیں، اللہ کے نبی وہاں ساتھ تھے، علامہ وہاں صاحب دعا مانگتے نا۔ یہاں پہ پھر عام مسلمان پھر کیا کرے؟ نہیں، عام مسلمان کی مطلقاً بات کر رہا ہوں میں، ایک ضمیر کی بات کر رہا ہوں، زندہ ضمیر جس کا ہوتا ہے نا، وہ کہاں کر رہے ہیں؟ جو کرنا چاہ رہے وہ شیطانیاں کر کے وہ اور لڑوا رہے ہیں، تباہ کروا رہے ہیں، کس کو پتہ کس چیز کا نہیں ہے، اپنے کہلانے والے بھی جو ہے نا تماشا بنے ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ بھی ہے بیچ میں یہ چاہ رہا تھا کہ عام مسلمان کیا کرے؟ مسلمان عام سب سے پہلے اپنے ضمیر کے اندر جو ہے جہاد کے ایک کیا کہتے شوق کو بیدار کرے، وہاں نہیں جا سکتا نا، جی نہ جائے، یہ معاملات ہیں، نہ جائے، وہاں نہیں جا سکتا نا، نہ جائے، لیکن اپنے دل کے اندر اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ تو رکھے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے نا، بالکل کہ یار اب یہ موقع نہیں مل رہا ہم کو، لیکن اپنا درد اور اپنا ضمیر یہ کرے کہ یار یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کو جس طرح کوشش کرنی چاہیے ہم کر سکتے ہیں۔ اپنا درد تو انسان کو کر سکتا ہے نا، فیلنگ تو ہو سکتی ہے نا بندے کو، سب سے پہلے جہاد کا جذبہ انسان کے اندر ہو، اس کے بعد جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں جہاں تک آواز اٹھا سکتا ہے نا، بالکل ہاں تحریری شکل میں تحریر کر سکتا ہے نا، ان کے ظلم و ستم کو دنیا کے سامنے لا تو سکتا ہے نا، یہ موبائل ہے نا، اس کے ذریعے ان کی حقیقتوں کو دیکھے کہ کیا کر رہے ہیں، دنیا کو بتا تو سکتا ہے نا کہ یار یہ یہاں پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہاں آپ 10 لوگوں کو بھیجو گے، 10 20 کو بھیجیں گے، 20 40 کو بھیجیں گے، آواز یوں اٹھے گی نا، اتنا تو مسلمان کر سکتا ہے نا۔ جو تماشا دیکھ رہے، تماشا دیکھنے کی بجائے ہم اگر قلم کی طاقت ہے تو قلم کا زور استعمال کریں، سوشل میڈیا کی طاقت ہے تو اس کا زور استعمال کیے، میڈیا کے اندر تو اس کا زور، جو بھی آپ کا بنتا ہے وہ تو آپ استعمال کرو نا یار۔ فائنینشلی بھی مدد، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ پھر یہ تو ہے کہ یوں مدد کرنا، اور پھر پیسوں کے لحاظ سے جو لوگ وہاں مدد کر رہے ہیں، صحیح طرح واقع وہاں پہنچا رہے ہیں، ان کی معلومات حاصل کریں، پھر ان کے ذریعے اللہ نے یہ تو آپ کو توفیق دی ہے اتنا آپ بات بھیجیں، کون منع کرتا ہے، سمجھے؟ تو جتنا آپ کام کر سکتے ہیں اتنا کریں، تحریری شکل میں، بیان کی شکل میں، لوگوں کو بیدار کرنے کی شکل میں، سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے کی شکل میں، اور اسی طرح مسلمانوں کو ترغیب دینے کی صورت میں کہ یار ادھر کھانا وغیرہ پہنچاؤ، کچھ ایسی امداد کرو، مسلمان اپنے بھائی ہیں۔ باقی جو حکمران کا کام ہے وہ تو وہ حکمران کریں گے۔ اب جو اغیار لوگ کر رہے ہیں، اغیار سے نفرت ہونی چاہیے نا، یہود و نصارہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہوئے، قرآن نے کہہ دیا یہ ملت واحدہ ہیں، جب تک کوئی کافر یہودی یا مسلمان یہودی یا عیسائی نہیں ہوگا تب تک یہ مطمئن نہیں ہوں گے، مسلمان کے خیر خواہ کافر کبھی ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ تو ہمارے خیر خواہ نہ تھے نہ ہوں گے کبھی زندگی میں، ان کو جو خیر خواہ سمجھے وہ بیوقوف انسان ہے، وہ قرآن کا مخالف، قرآن کے اندر کیا آیا ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہے مسلمانوں کے، اب وہ خیر خواہ سمجھ رہا ہے، ان کو اپنا آقا جو سمجھے وہ غلط ہے نا۔ بالکل، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی غلامی سے نکلیں، ذہنی غلامی سے بھی نکلیں، ان کے گن گانے سے نکلیں، ان شیطانوں کے ظلم و ستم کو بیان کریں کہ کتنا ظلم و جبر کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد سب سے بڑے تو یہ ہیں، ان کے دہشت گردی کو بیان کرو نا بھائی، ہم جہاد کی بات کرتے تو دہشت گردی یاد آ جاتی ہے، اور جہاد دہشت گردی نہیں ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے، صحیح ہے، ظالم کو جو ہے نا قابو میں کرنا یہ جہاد ہے، کنٹرول کرنا یہ جہاد ہے، ظلم کو ختم کرنا یہ جہاد ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، دہشت گردی اس کو بنا دیا، اور خود دہشت گردی اور بدماشی کر رہے ہیں، اور اس کو لے کیا نام دیتے ہیں، خود ظلم و جبر کر رہے ہیں، اس کو لے کیا نام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم تو امن قائم کرنا، امن قائم نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہیں، جو جس کا وطن ہے اس کو بے وطن کرنا، جن کے گھر ہے ان کو بے گھر کرنا، ہاں بچوں کو یتیم کرنا، یہ کون سا امن ہے بھائی؟ یہ امن نہیں ہے، شیطانی ہے یہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔